الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کے اعمال میں سے ایک عمل ہے جسے ہم مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ یہ ہے کہ ہر وقت ایک بندے کے اوپر اللہ کی نگرانی کا احساس پایا جائے، یعنی ایک بندہ احساس سے رکھے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ میری نگرانی کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کی خود صفت یہ ہے کہ وہ بندے کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کا ایک نام ہے الرقیب، ہر چیز کی نگرانی کرنے والی ذات۔ اس کا ایک نام ہے الحفیظ، ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ذات۔ اس کا ایک نام ہے العلیم، ہر چیز کو جاننے والا۔ اس کا ایک نام ہے البصیر، ہر چیز کو دیکھنے والا۔ اس کا ایک نام ہے السمیع، ہر چیز کی سننے والا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ یہ احساس جب ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کی پوری زندگی سدھر جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رعایا کی خبرگیری کرنے کے لیے بستی میں گشت لگا رہے تھے تو ایک گھر سے آواز آتی ہے کہ بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی مکس کر کے بیچنے سے منع کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، امیر المؤمنین نے منع کیا ہے تو ابھی کوئی امیر المؤمنین دیکھ رہے ہیں، ابھی دودھ میں پانی ملا دے گی، دودھ زیادہ ہو جائے گا اور بیچنے پر پیسے زیادہ آئیں گے۔ تو بیٹی نے کیا کہا؟ بیٹی نے کہا کہ اگر امیر المؤمنین یا ان کے منادی نہیں دیکھ رہے ہیں تو فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے، اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور یہی کچھ واقعہ پیش آیا تھا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ سفر میں تھے، راستے میں رکے تو ایک چرواہے کو دیکھا جس نے اپنے ساتھ میں بہت ساری بکریاں رکھی ہوئی تھی۔ کہا کہ ایک بکری بیچ دو، ہم اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھائیں گے۔ اس نے کہا کہ بکریاں ہماری نہیں ہیں، مالک کی بکریاں ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے بکریوں کو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مالک کو تو کہہ دوں گا، لیکن اللہ کہاں ہے، اس سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ تو یہ احساس ایک انسان کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ جہاں کہیں بھی رہے وہ اس بات کے ساتھ جیے کہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا کیمرہ فٹ ہے اور کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ سے وہ دور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر دنیا کی کوئی بھی چیز اور آسمان کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے کلیئر ہیں، کوئی بھی چیز اس سے چھپ کر کے نہیں رہ سکتی۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس کی صفت تو یہ ہے کہ آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے۔ ایک انسان چل رہا تھا، کسی عورت پر آنکھ چرا کر کے نظر ڈالا، یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ اس خیانت کو بھی جان لیتا ہے۔ بلکہ دلوں میں جو چھپے ہوئے وسوسے ہوتے ہیں، دلوں میں چھپی ہوئی جو باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے۔ اس لیے بند کمروں میں اکیلے میں ایک انسان اگر اللہ کی غیرت کو پامال کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے،
بلکہ اللہ رب العالمین وہاں پہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی نگرانی کے ساتھ ساتھ اس کے فرشتے بھی تھے دائیں اور بائیں کندھے پر جو اس عمل کو نوٹ کر رہے تھے، بلکہ اس کے اعضاء و جوارح بھی کل قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دینے والے بنیں گے، بلکہ یہ دھرتی بھی اس کے خلاف گواہی دے گی جہاں پر بیٹھ کر کے اس نے اللہ کی غیرت کو پامال کیا تھا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں بھی رہو، آفس میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، بند کمرے میں ہو، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ رب کے ساتھ اس کا معاملہ ہے کہ ایک انسان ہمیشہ جہاں کہیں بھی رہے اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسائے رکھے۔ اسی لیے بنو اسرائیل کے 3 شخصوں کا قصہ بہت مشہور ہے۔ ایک ابرص تھا، یعنی اس کو برس کی بیماری تھی، اس کے سفید داغ کی بیماری، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اس برس کی بیماری والے کے پاس، جس کو داغ کی بیماری تھی، سفید داغ کی بیماری تھی، اور فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ یہ برس کی جو بیماری ہے یہ بیماری جاتی رہے۔ چنانچہ فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا اور بیماری جاتی رہی۔ پھر اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹنی پسند ہے، چنانچہ اس کو ایک گابھین اونٹنی دے دی گئی۔ پھر فرشتہ اس سے گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ میرا یہ گنجاپن جاتا رہے، چنانچہ اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا، اس کا گنجاپن جاتا رہا۔ پھر اس سے فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے، چنانچہ اس کو ایک گابھین گائے دے دی گئی۔ پھر فرشتہ اس اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ میری آنکھ آ جائے، میں لوگوں کو دیکھنے لگ جاؤں، چنانچہ اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھ آ گئی، اور پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بکریاں پسند ہیں، چنانچہ گابھین بکری اس کو دے دی گئی۔ پہلے یعنی برس کے بیمار کی اونٹنی نے بہت سارے بچے دیے، اور گنجے کی گائے نے بہت سارے بچے دیے، اور اندھے کی بکریوں نے بھی بہت سارے بچے دیے۔ اب وہی فرشتہ غریب اور مسکین کی شکل میں تینوں کے پاس آتا ہے۔ سب سے پہلے برس کے مریض کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں مسکین ہوں، میں مسافر ہوں اور گھر پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اس کو بیچ کر کے یا اس کے ذریعہ میں اپنے گھر پہنچ سکوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس طلب بہت ہے، تقاضے بہت ہیں۔ اس نے یاد دلایا کہ کیا تم اس کیفیت میں نہیں تھے؟ اس نے کہا نہیں، یہ ساری دولت تو ہم کو اپنے آبا و اجداد سے ملی ہے، ساری جو نعمتیں تھیں ان نعمتوں کو بھلا دیا، اللہ کے احسانات کو بھلا دیا۔ تو فرشتے نے کہا کہ تم جیسے تھے اللہ تعالیٰ ویسے ہی بنا دے۔ پھر جیسا تھا ویسے ہی وہ ہو گیا۔ پھر گنجے کے پاس فرشتہ آیا غریب کے بھیس میں، اور اس سے بھی کہا کہ میں غریب انسان ہوں، اللہ کی توفیق اور تیری مدد کے بغیر میں اپنا سفر مکمل نہیں کر سکتا، اس لیے ایک گائے دے دو۔ اس نے بھی وہی بات کہی جو پہلے شخص نے کہا تھا کہ تقاضے بہت ہیں، میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں تیری مدد کر سکوں، اور فرشتے نے اس کے لیے بھی بد دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم جھوٹے ہو تو تمہاری حالت پہلے جیسے کر دے۔ پھر فرشتہ تیسرے شخص کے پاس آیا جو اندھا تھا، اور اس سے کہا کہ میں غریب انسان ہوں، سفر کا سامان ختم ہو چکا ہے، ایک بکری دے دو تاکہ میں اپنی ضرورت پوری کر سکوں۔ اس نے کہا کہ تم کو جتنی بکریاں لینا ہے لے کر کے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر احسان بہت ہے، اس نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، اس لیے میں اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس وقت فرشتے نے کہا کہ یہ اللہ کا امتحان تھا
جس میں تمہارے 2 ساتھی ناکام ہوئے اور تم کامیاب ہوئے، تم اپنی بکریاں اپنے پاس رکھو۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے اور نعمتیں کے دینے کے بعد آزماتا بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہم ہیں، لہذا ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی نگرانی کو اپنے اوپر طاری رکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو نعمتیں وہ چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ تو سب سے پہلے نمبر پر ہم نے جو اللہ رب العالمین کی صفات جانے، یعنی اللہ تعالیٰ الرقیب ہے، ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سن رہا ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جانیں گے تو عجیب طریقے سے ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہم اکیلے میں بھی ہوں تو یہ سوچیں گے کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر احسان کی کیفیت خود میں پیدا کرنا کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو ہم کیا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ احساس تو بہرحال ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہونے والے انسان سے ہم کو شرم آتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والے ہیں اسی کے سامنے میں ہم اس کی غیرت کو پامال کریں گے؟ تو یہ احساس جب ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو ہم اپنے اندر اس بات کا احساس پیدا کر پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی نگرانی کا خود میں احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔